اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 70، آیت نمبر 24۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، اور جن کے مالوں میں مقررہ حصہ ہے۔ آیت نمبر 25۔ للسائل والمحروم، مانگنے والوں کا بھی اور سوال سے بچنے والوں کا بھی۔ ہمارا زکوٰۃ کا ٹاپک چل رہا ہے، اور اس میں جو لاسٹ کچھ تین آیات میں نے وہ والی کی ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ جو صدقے زکوٰۃ ہے یا صدقہ خیرات ہے وہ کن لوگوں کو دینی چاہیے، ان کے مصارفین کون سے ہیں، ان کو وہ کن لوگوں کو دینی چاہیے۔ زکوٰۃ کی پہلی آیت ہم نے دیکھی، اور اس کے بعد ہم نے زیادہ تر دو جو ہیں وہ صدقہ خیرات کے لیے بھی دیکھی، کہ وہ والدین کو اور رشتہ داروں کو اور مسافروں کو اور ایسے لوگوں کو جو کہ بظاہر سفید پوش ہیں، مانگتے نہیں ہیں۔ یہاں بھی اب ایگزیکٹلی ویسی ہی کچھ بات ہوئی ہے جو 25 نمبر آیت ہے، لیکن جو پہلی آیت ہے 24 نمبر، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور یہ میں پہلے بڑی بار اس پہ توجہ دلا چکا ہوں۔ ہمارے وہ جو پلے لسٹ ہے اور جو ٹاپک ہم نے اس سے پہلے بڑی ڈیٹیل سے کیا ہے، اس میں آدھا قرآن پاک آلموسٹ ہم نے وہ دیکھا تھا۔ آدھی سورہ جو ہیں قرآن پاک کی وہ ہم نے بڑی ڈیٹیل سے دیکھی۔ تو وہ یہ تھا کہ ہمارے اللہ پاک نے قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ یہ فرمایا ہے کہ تمہارے مالوں میں ایک حصہ وہ لوگ جنتی ہیں یا وہ اچھے لوگ ہیں جن کے مالوں میں ایک مقررہ حصہ ہے۔ تو یہ اگر 24 نمبر آیت ہم دیکھیں، اور جن کے مالوں میں مقررہ حصہ ہے، یہ مقررہ ہے، حق المعلوم، مقررہ حصہ، مقررہ حق ہے ان لوگوں کا۔ والذین فی اموالہم، والذین اور جو لوگ، فی اموالہم اور جن لوگوں کے، فی اموالہم کے مالوں میں، حق معلوم، دوسروں کے لیے ایک مقررہ ان کا حق ہے یا ان کا حصہ ہے۔ تو یہ اب کوئی اس کو کہہ سکتا ہے کہ جی یہ کیونکہ زکوٰۃ ایک جو ہے وہ مقررہ حصہ ہے تو یہاں زکوٰۃ کا ذکر ہوا ہے، تو ٹھیک ہے، اس کا بھی لیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر دوسری جگہوں پہ یہی حق کی میں اور بھی آیات ہم انشاءاللہ کریں گے، تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ خالی زکوٰۃ کی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ پاک اس چیز کی ترغیب دلاتے ہیں کہ آپ لوگوں کے جو خرچ کرتے ہو، جو میرا مال دیا ہوا ہے، اور دیکھیں گے ہم وہ بھی آیات بہت ساری، اس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ میرے دیے ہوئے ہی مال ہے، یہ میری دیے ہوئی روزی ہے جس میں سے تم نے آگے دینا ہے، اور اس میں دوسروں کا حصہ ہے۔ تو یہ ایگزیکٹلی مطلب ترغیب یہ دی جا رہی ہے کہ اپنے مالوں کو خرچ کرو، دوسرے لوگوں کی کو فائدہ پہنچاؤ۔ آیت نمبر 25۔ مانگنے والوں کا بھی اور سوال سے بچنے والوں کا بھی۔ لسائلین، مانگنے والے، والمحروم، اور وہ ایسے جو کہ محروم ہے پر سوال سے بچنے والے ہیں، ان کے پاس ہے نہیں ہے کچھ بھی، محروم ہے، سوال سے بچنے والے ہیں۔ تو یہ ہم نے پچھلی آیت میں، پچھلی ویڈیو میں یہ بڑی ڈیٹیل سے ہم نے اس کو دیکھا کہ جو سفید پوشوں کا اور جو لوگ پیچھے لگ کے سوال نہیں کرتے، یہ کچھ ایسا وہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں اس سے پہلے جو آیت کی تھی وہ دیکھا ہم نے بڑی ڈیٹیل سے۔ تو یہ ان لوگوں کا بھی جو کہ مانگنے آ جاتے ہیں ان کو بھی دے دیا، لیکن ان کا جن کے آپ گھر جا کے ان کا حصہ اس میں سے مقرر، ان کو پتہ بھی کسی کو نہ لگے اور آپ پہنچا رہے ہیں ان کو، ان کا اپنے مال میں سے اتنا ایک حصہ آپ نے مقرر کر کے دینے کے لیے مقرر کیا ہوا ہے، وہ مقرر ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے، اور یہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس بہت زیادہ ہیں تو پھر ہی ایسا ہو، جتنے جس کے پاس ہو سکتے ہیں، جو کسی کی جیسے مدد کر سکتا ہے۔ تو
اس پہ آپ ضرور غور و فکر کیجئے گا. اور اس سے اگلی پچھلی اگر اس کا کنٹیکس اگر آپ پڑھیں تو یہاں پہ بڑی ڈیٹیل سے بتایا جا رہا ہے. اتنی کوئی چھوٹی چھوٹی آیات ہیں, یہ شاید سورہ پوری ہم نے کی ہوئی ہے پہلے, وہ جو قرآن پاک کا مین ٹاپک کے انڈر. تو اس سے پہلے اور اس کے بعد میں وہی ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں اور مقررہ حصہ ہے, اور اس کے بعد پھر وہ کہ ان دو آیات کے بعد اگلی آیت ہے کہ جو انصاف کے دن پر یقین رکھتے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں, آپ ضرور اس کا کنٹیکس کے ساتھ کمپلیٹ پڑھیے گا, اور خاص کر کے اردو ترجمے کے ساتھ اس پہ غور و فکر کرتے ہوئے. جزاک اللہ.